اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، ابتداً میں ماہ مبارک شعبان، عظیم مہینہ جو خوشیوں کا مہینہ ہے، اس عظیم مہینے کی مبارکباد تمام مومنین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، چونکہ یہ مہینہ خوشیوں کا مہینہ ہے اس حوالے سے کہ اس مہینے میں ہمارے ائمہ معصومین میں سے جو غم کی تاریخیں ہیں، شہادت کی تاریخیں ہیں، ماہ شعبان میں اتفاقاً کوئی شہادت کی تاریخ نہیں ہے. متعدد خوشیوں کی تاریخیں ہیں جو زیادہ معتبر ہیں، مشہور ہیں، زیادہ اہم ہیں. ان میں سے مثلاً 3 شعبان المعظم سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہے. 4 شعبان جناب عباس کی ولادت ہے. 15 ماہ شعبان امام عصر حضرت حجت ارواحنا لہ الفدا کی ولادت باسعادت ہے. یہ وہ عظیم مہینہ ہے جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ اس مہینے میں روزے رکھتے اور اس مہینے کے روزوں کو ماہ رمضان کے روزوں سے متصل فرماتے تھے. اور اس بارے میں پیغمبر اکرم کا یہ فرمان بھی ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور جو شخص اس مہینے میں ایک روزہ رکھے تو جنت اس کے لیے لازم ہے. یہ بھی ایک فضیلت کے لیے ہے، اہمیت ہے روزے کی، اہمیت کی بنیاد پر. اور ایک روایت ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا کہ جب شعبان کا چاند نمودار ہوتا تھا تو چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام تمام اصحاب کو جمع فرماتے اور آپ کا ارشاد یہ ہوتا کہ اے میرے اصحاب، جانتے ہو کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ شعبان کا مہینہ ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ شعبان میرا مہینہ ہے. بس اپنے نبی کی محبت اور خدا کی قربت کے لیے اس مہینے میں روزے رکھو. اس خدا کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں علی ابن الحسین کی جان ہے، میں نے اپنے بزرگوار حسین ابن علی علیہ السلام سے سنا. وہ فرماتے تھے، میں نے اپنے والد گرامی امیر المؤمنین علیہ السلام سے سنا کہ جو شخص محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تقرب خدا کے لیے شعبان میں روزہ رکھے تو خدائے متعال اسے اپنا تقرب عطا فرماتا ہے، اور قیامت کے دن اس کو عزت و احترام ملتا ہے، اور جنت اس کے لیے لازم ہو جاتی ہے، واجب ہو جائے گی. یعنی گویا اہمیت بیان کی گئی ہے، فضیلت بیان ہوئی ہے اس حد تک. ایک اور روایت ہے، ایک شیخ نے صفوان جمال سے روایت کی ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اپنے قریبی لوگوں کو ماہ شعبان میں روزہ رکھنے پر آمادہ کرو. میں نے عرض کیا کہ آپ پر قربان ہو جاؤں، اس میں کوئی فضیلت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور فرمایا رسول اللہ جب شعبان کا چاند دیکھتے تو آپ کے حکم سے ایک منادی یہ ندا کرتا، اے اہل مدینہ، میں رسول خدا کا نمائندہ ہوں اور ان کا فرمان ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے. خدا کی رحمت ہو اس پر جو اس مہینے میں میری مدد کرے، یعنی روزہ رکھے. یہ خود ایک قابل غور جملہ ہے کہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ روزہ رکھے، اور یہ روزہ رکھنا پیغمبر کی مدد کو شمار کیا جا رہا ہے. صفوان کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے تھے، جب سے منادی رسول نے یہ ندا دی اس کے بعد شعبان کا روزہ مجھ سے قضا نہیں ہوا، اور جب تک زندگی کا چراغ کل نہیں ہو جاتا یہ روزہ مجھ سے ترک نہیں ہوگا. نیز فرمایا کہ شعبان رمضان 2 مہینوں کے روزے توبہ اور بخشش کا موجب ہیں. یہ گویا ایک طرح کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا. کہ اور روایت آخر میں ضمناً عرض کر دوں کہ یہ بھی اسماعیل ابن عبد الخالق سے روایت ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا، وہاں روزہ شعبان کا ذکر ہوا تو حضرت نے فرمایا ماہ شعبان کے روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، حتیٰ کہ ناحق خون بہانے والے کو بھی ان روزوں سے فائدہ پہنچ سکتا ہے اور بخشا جا سکتا ہے. چونکہ اللہ کے ہاں بخشش کا دروازہ نہیں بند ہوتا ہے، گویا جو چیزیں بخشش کا ذریعہ ہیں ان میں سے ماہ شعبان کے روزے بھی ہیں. اس عظیم و شرف مہینے کے
اعمال بہت سے بیان ہوئے ہیں، اور ان اعمال کی جانب ہم کوشش کریں، توجہ دیں کہ ان اعمال کو بجا لائیں اور ان اعمال کی جانب ہماری توجہ رہے۔ صرف چونکہ پہلی ماہ شعبان کی بات آئی، اس سلسلے میں 2-3 باتیں یہ بھی عرض کر دوں اسی مفاتیح الجنان کے حوالے سے کہ ماہ شعبان کے پہلے دن کا روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے، اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہوئی ہے کہ یکم شعبان کا روزہ رکھنے والوں کے لیے جنت ہے۔ سید بن طاؤس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ شعبان کے پہلے 3 دن کا روزہ رکھنے اور پہلی 3 راتوں میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اس نماز کی ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد یعنی الحمدللہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ توحید یعنی سورہ قل هو اللہ۔ واضح ہے کہ ماہ شعبان اور اس کے پہلے دن کے روزے کی فضیلت تفسیر امام میں مذکور ہے، اور پھر شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ ہمارے استاد صقر الاسلام نوری نے کتاب کلمہ طیبہ کے آخر میں ایک روایت نقل کی ہے جس میں اس کے بہت سے فوائد اور برکات کا ذکر ہے۔ یہ روایت بڑی طویل ہے، اس کا خلاصہ صرف انہوں نے یہاں پر نقل کیا ہے کہ یکم شعبان کو چند افراد مسجد میں بیٹھے قضاء و قدر کے مسئلے پر بحث و تکرار کرتے ہوئے بلند آواز سے بول رہے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ان لوگوں کو سلام کیا۔ جب انہوں نے آپ سے وہاں تشریف رکھنے کی خواہش کی تو آپ نے فرمایا، تم لوگ ایسی باتیں کرو جن میں کوئی فائدہ نہیں۔ آیا تم نہیں جانتے کہ خدا کے ایسے بندے بھی ہیں جو صرف خوف خدا سے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں لیکن وہ بولنے سے قاصر نہیں ہوتے؟ بات یہ ہے کہ جب ان کے دلوں میں عظمت خداوندی کا تصور آتا ہے تو ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں اور ان کی عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ پھر جب وہ اپنی حالت میں آتے ہیں تو خود کو بارگاہ الہی میں گنہگار و خطاکار سمجھتے ہیں، آہیں بھرتے ہیں جبکہ وہ گناہوں سے مبرہ ہوتے ہیں۔ یعنی یہ بھی ایک عظمت پروردگار کا ان کے سامنے ایک احساس اس انداز سے ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال کو کم تر سمجھتے ہیں اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم میں تقصیر و کوتاہی ہے، بس وہ ہر وقت عمل خیر میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کی طرف نظر کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ حالت خوف میں عبادت میں کھڑے ہیں اور ان کا اضطراب ظاہر ہے۔ ان لوگوں کے مقابلے میں تم کہاں ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ سب سے بڑا دانا وہ ہے جو زیادہ خاموش رہے، اور سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو بہت زیادہ باتیں کرتا ہو؟ اے نادان کم سمجھ لوگو، آج یکم شعبان ہے اور خدا تعالیٰ نے اس کا نام شعبان اس لیے رکھا ہے کہ اس میں نیکیاں عام کر دی جاتی ہیں، حسنات کے دروازے کھل جاتے ہیں یعنی نیکیوں کے، اور جنت کے محلات ارزاں قیمت اور آسان تر اعمال سے حاصل ہوتے ہیں، بس عبادت کر کے انہیں خرید لو۔ شیطان ابلیس نے برائیوں کو تمہارے لیے پسندیدہ بنا دیا ہے، تم گمراہی، نافرمانی اور سرکشی میں پڑے ہو۔ شیاطین کی برائیوں کی طرف متوجہ ہو اور شعبان کی خوبیوں اور اچھائیوں سے منہ نہ موڑو، جبکہ خدا کی طرف سے حسنات و خیرات کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آج یکم شعبان ہے اور اس کی حسنات و خیرات میں نماز، روزہ، امر معروف اور نہی عن المنکر، والدین، ہمسایہ اور اقربا سے حسن سلوک، اچھا برتاؤ ان لوگوں کے ساتھ، آپس کے اختلافات دور کرنا، یہ خصوصیت سے اس میں ایک جملہ ہے، اور فقراء و مساکین کے لیے صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ ادھر تم ہو کہ قضاء و قدر کی بحث میں الجھے ہوئے ہو کہ جس کا تمہیں حکم نہیں دیا گیا، جن باتوں سے تمہیں منع کیا گیا تم ان میں مشغول ہو۔ یعنی بعض بحثیں یعنی بعض حد تک جانے کے ہر ایک کے لیے نہیں ہے کہ اس حد تک جہاں تک ہمارے ضروری ہے اس حد تک بحث کریں۔ خبردار رہو کہ جو راز الہی کے کھولنے میں کوشاں ہوگا وہ برباد ہو جائے گا۔ آج کے دن اطاعت کرنے والوں کے لیے خدا نے جو کچھ مہیا فرمایا اگر تمہیں اس کا علم ہو جائے تو یقیناً تم ان بحثوں کو چھوڑ کر احکام خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے۔ ان سب نے عرض کی، یا امیر المومنین، خدا تعالیٰ نے اطاعت گزاروں کے لیے کیا کچھ مہیا فرمایا؟ تب حضرت نے ایک لشکر کا قصہ اس طرح نقل فرمایا۔ اب اس کے بعد شیخ عباس قمی نے مفاتیح میں ایک باقاعدہ تفصیلی واقعہ بیان کیا ہے، اس کو میں بیان نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس سے ایک نتیجہ یہ ہے کہ اس مہینے کی عظمت فضیلت بہت زیادہ ہے اور توجہ دینا چاہیے اس کی عظمت اور فضیلت کی جانب ہم متوجہ رہیں۔ جو اعمال معصومین نے بیان فرمائے ہیں ان اعمال کی جانب بھی ہماری توجہ ہو اور خصوصیت سے کوشش ہو کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں روزے رکھ سکیں اور خاص تاریخوں میں روزے رکھیں۔ یہ بہت سے فائدوں کا سبب ہوتا ہے اور بہت سے فائدے ہمارے لیے ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ دوسری چیز جو میں نے ابتدا میں عرض کی تھی کہ ماہ شعبان کے سلسلے میں بعض لوگوں کا بیان ہے کہ جناب زینب سے منسوب تاریخ ہے، البتہ جو روایات ہیں ان میں 5 جمادی الاولیٰ بھی جناب زینب کی ولادت کی تاریخ بیان ہوئی ہے۔ اہل بیت کے سلسلے میں روایات مختلف ہیں،
ولادت شہادت کے سلسلے میں، لیکن ان اختلافات سے کوئی حرف یعنی نقصان نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے فرصت ہے اور موقع ہے، گویا اس بہانے ہم زیادہ سے زیادہ ان شخصیات کا تذکرہ کرتے ہیں، کرنا چاہیے، اور یہ بھی ایک اللہ کی جانب سے توفیق سمجھنا چاہیے کہ مختلف بہانوں سے ہمیں اہل بیت کا تذکرہ کرنے کا موقع ملے، نصیب ہو۔ اور انہی شخصیتوں میں سے خود جناب زینب کی ایک بہت ہی عظیم الشان شخصیت ہے۔ البتہ کربلا کے مصائب اور واقعات ہمارے سامنے بیان ہوتے ہیں، لیکن خود ان کی ایک شخصیت اور کردار، جیسا کہ خود نام کے سلسلے میں ہے، بعض علماء نے نقل کیا ہے کہ زینب کا مطلب زین اب، یعنی ایسا کردار تھا اور ایسا عمل تھا کہ اپنے باپ کے لیے زینت بنی ہیں، امیر المومنین کے لیے زینت قرار پائی ہیں۔ تو یہ ایک انسان اور ایک خاتون اپنے کو وہاں تک پہنچا لے کہ امام علی جیسی ذات کے لیے باعث زینت بنے، یہ مطالبہ اہل بیت کا ہم سے بھی ہے۔ روایت ہے 8ویں امام کی، کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے زینت کا سبب بنو، ہمارے لیے باعث ذلت نہ بنو۔ اور اگر امام نے حکم دیا ہے کہ باعث زینت بنو، تو جناب زینب ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، جناب زینب ہمارے لیے آئیڈیل ہے کہ کیسے اہل بیت کے لیے اور معصومین کے لیے باعث زینت بننا ہے، ان کو سامنے رکھنا ہے، ان کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے کہ ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہماری سیرت، ہماری زندگی ایسی ہو کہ جس کی وجہ سے ہم اہل بیت کی نگاہ میں کسی لائق بن سکیں۔ لہذا جناب زینب کے کردار کی جب بات آئے، ایک عظیم الشان شخصیت ہیں اور امیر المومنین جیسی ذات گرامی کی بیٹی ہیں، اور صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا جیسی ذات گرامی ان کی مادر گرامی ہیں، ماں ہیں، یعنی جناب سیدہ کی بیٹی جناب زینب ہیں، اور بھائیوں میں امام حسن، امام حسین جیسے بھائی ہیں، جناب محسن بھی جو دنیا میں آنے سے پہلے ہی شہید کر دیے گئے، اور ایک اور بہن آپ کی جناب ام کلثوم ہیں، یہ جناب سیدہ کے بطن مبارک سے، ورنہ بھائیوں میں جناب عباس بھی ہیں اور دوسرے افراد بھی۔ یہ نشتوں کے اعتبار سے خود نانا پیغمبر اکرم ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور خود ختمی مرتبت کی زندگی میں آپ نے آنکھیں کھولیں اور آپ کی ولادت ہوئی، آپ دنیا میں تشریف لائیں، اور یہ بھی ایک شرف ہے کہ پیغمبر نے اپنی آغوش میں لیا ہے، اور پیغمبر کے آغوش مبارک میں گویا جناب زینب کو بھی موقع ملا شرف کے اعتبار سے۔ اور دوسری چیز جناب زینب کے سلسلے میں البتہ انتہائی اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، ورنہ جناب زینب کے سلسلے میں باتیں بہت زیادہ ہیں اور ضرورت ہے کہ اس سلسلے میں زیادہ سے زیادہ ہم گفتگو کریں، لیکن آج کے دور میں ایک زینبی کردار جو اہم ہے، جناب زینب کا مطلب جو امام علی کے لیے زینت ہے، ہم لوگ جناب زینب کو نمونہ عمل بنائیں۔ ایک نمونہ عمل خواتین کے لیے یہ تھا کہ حجاب و پردے کا جناب زینب نے خیال رکھا ہے۔ خوشیوں کی تاریخیں ہیں، خوشیوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم خوش ہوں، بلکہ اصل خوشی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ایسے ہوں جس سے اہل بیت خوش ہوں۔ ہمیں ایسے خوشیاں منانا ہے جیسے کہ ہماری خوشیوں کو دیکھ کر جناب سیدہ خوش ہوں، جناب زینب خوش ہوں، اور ان کی خوشیوں کا جو چیز سبب ہوتی ہے ان میں سے ایک حجاب و پردے کا خیال بھی ہے، حیا عفت کا خیال ہے۔ بے حجابی و بے پردگی اس سے جناب زینب کبھی خوش نہیں ہوتی ہیں، جناب سیدہ کبھی خوش نہیں ہوتی ہیں، امام علی کبھی خوش نہیں ہوتے ہیں۔ اگر جناب سیدہ کی خوشنودی پردے میں ہے اور بے پردگی سے وہ خوش نہیں ہوتی ہیں، تو ہر جناب سیدہ کی کنیز کا فریضہ ہے کہ حجاب و پردے کا زیادہ زیادہ خیال ہو۔ جناب زینب کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہم حجاب و پردے کا پاس و لحاظ کریں۔ حجاب اور پردہ یہ انسان کی ایک عزت اور انسان کی عظمت کی ایک دلیل ہے۔ حجاب اور پردہ ہرگز عورت کے لیے پابندی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے، اس کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے۔ ہرگز اسلام نہیں کہتا ہے کہ باہر نہ نکلو، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ اپنے کو ایسا بناؤ کہ ہر ایک تمہاری طرف غلط نگاہ نہ ڈالے، ہر ایک تم سے سوء استفادہ کرنے کی کوشش نہ کرے، کوئی تمہیں بری نگاہ سے نہ دیکھ سکے۔ اللہ نے تمہیں عظمت عطا کی، اللہ نے تمہیں شرافت عطا کی، اللہ نے تمہیں مرتبہ عطا کیا ہے۔ اس شرافت و مرتبے کا اعلان خود اللہ کی جانب سے گویا حجاب و پردے کی شکل میں ہے دوسروں کے لیے، کہ اس حجاب و پردے کے ذریعے سے معلوم ہو۔ اور اسی لیے قرآن کریم میں جو حجاب و پردے کا حکم ہے، وہاں پر بھی یہ جملہ ہے کہ حجاب و پردہ کا جب حکم دیا گیا کرو تو تاکہ پہچانی جاؤ، یہ بھی ایک حکم خدا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ قرآن میں آیات موجود ہیں حجاب و پردے کے لیے،
یہ کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، یہ انسان کو بنانے والے اور انسان کو خلق کرنے والے خدا کا قانون ہے۔ جب اللہ کا قانون ہے تو ہر اللہ کے ماننے والے کو اللہ کے قوانین کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اہمیت دینا چاہیے۔ ہم کوشش کریں کہ اللہ کی مخالفت کم از کم ہمارے درمیان نہ ہو، دوسرے کر رہے ہوں کریں، لیکن ہم اپنے کو اللہ کی مخالفت سے بچائیں، اور انہی میں سے ایک یہ حجاب و پردے کا معاملہ بھی ہے، اور یہ ایک ہر زمانے کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی حجاب و پردے کو عملاً اہمیت نہ دینے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو حجاب و پردے پر انگلی اٹھانے کا موقع ملتا ہے۔ لہٰذا جناب زینب کی ولادت کی تاریخ کے اعتبار سے اور پھر اس عظیم مہینے کی میں خوشی کے اعتبار سے ہم کوشش کریں کہ جناب سیدہ اور جناب زینب کے کردار کو بھی اپنا سکیں، اور اس میں خصوصیت سے حجاب و پردے کا ہم خیال کریں تاکہ ہم ایسے بنیں جس سے دیکھ کر اہل بیت بھی خوش ہوں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔